पंजाब असम्बली में 5,446 अरब रुपए का बजट मंजूर। ऐवान ने कसरते राय से फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर ने दस्तखत करके फाइनेंस बिल गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। डॉक्टर्स की 12वीं रोज भी हड़ताल। मरीजों को मसीहाओं के दिल नरम होने का इंतजार। वाईडीए का मुतालबात की मंजूरी तक काम से इनकार। सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडी में काम बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स पहले एहतजाज खत्म करें, फिर मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत की शर्त। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। हड़ताल से मरीज एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में खवार हो रहे हैं। हड़ताल खत्म करवाई जाए, शहरी मजहर अब्बास का दरख्वास्त में मौक़िफ़। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाज। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं, डॉक्टर्स मसीहा बने, हड़ताल खत्म न की गई तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। हमारा मुतालबा है कि जो डॉक्टर हजरात हैं, जो सरकारी अस्पतालों में एहतजाज के नाम पर ओपीडीज बंद कर देते हैं। इंसान जब बीमार होता है, हादसात पेश आते हैं, तो डॉक्टरों को मसीहा समझते हुए अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं। वहाँ पे ओपीडीज बंद हो। भाई, आपको किसने हक दिया है हमारी जानों से खेलने का? किसी से लड़ाई हो रही स्वीपर की, वही इंसल्ट हो गई, ओपीडीज बंद करें ये ड्रामा। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बंद करें, वहाँ पर एहतजाज करें। तनख्वाहें सरकार की लेते हो, जाओ वज़ीर आला उसके बारे एहतजाज करो। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। बारिशों के पेश नज़र नदी नालों और ड्रेन की सफाई का हुक्म। मुमकिना सैलाब से मुतल्लिक तमाम अजला से डेली रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज ने कहा, जहाँ भी सैलाब का खतरा हो बर वक्त पेश के इक़दाम किए जाएं। इंसानों के साथ मवेशियों को भी बर वक्त निकाला जाए। पंजाब के 56 मनसूबे ताहाल मंजूरी के मुंतज़िर। गैर मंजूर शुदा मनसूबों की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। मंसूबों पर 2 खरब 47 अरब 99 करोड़ रुपए लागत आएगी। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए, हमें सबको मिल के इस सोसाइटी को बिल्ड करना है। हमें जो हमारी माशरे के अंदर इंतहा पसंदी और मैं सबसे अच्छा मुसलमान, मुझे सबको अपनी तरह का मुसलमान बनाना है, इससे हमें जज़ा सज़ा खुदा ताला के हाथ में रहने देनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इंतहा पसंदी जो है वो एक बिल्कुल एक माशरे का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ऑन ऑफ का बटन नहीं होता। उसको मिलजुल कर सोसाइटी के अंदर इस तरह के इक़दाम हुकूमतें लें कि वो ये दिखाएं सोसाइटी के अंदर के जो मजहबी अक़लियतें हैं, इनको भी जीने का उतना हक है, ये भी उतने पाकिस्तान। जो वादे नहीं किए थे वो भी पूरे कर दिए। अपना घर अपनी छत मंसूबे की मंजूरी मिल गई। 14 अगस्त को इफ्तिताह होगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पंजाब में सिख मैरिज एक्ट नाफिज हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार। एक जमात ओवरसीज को शरपसंद सियासत के लिए इस्तेमाल करती है। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह ने कहा, सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी पर सिख बरादरी वज़ीर आला की शुक्रगुजार है। अदा करता हूँ अपनी कैबिनेट का, और इंशाल्लाह जिस तरह हमने ये पहला सिख मैरिज एक्ट पास कर लिया है, इसका अगला लाया अमल ये है कि हम इसी तरीके से सिख पर्सनल लॉज फ्रेम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सिख पर्सनल लॉज को करेंगे। मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज़ ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी, क्योंकि वो मैंडेट हमने नेशनल असम्बली को दिया था, वहाँ से पास हो गया। हम उसके भी रूल्स फ्रेम करने जा रहे हैं। अदालती फैसलों और अहकामात तक आसान रसाई। QR कोड वाली दस्तावेजात तैयार होंगी। ऑनलाइन शिकायत का निज़ाम बनाया जाएगा। अदलिया सहूलत सेंटर को पुलिस खिदमत मरकज के साथ मुंसलिक किया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले करते हुए दीन का लबादा ओढ़कर या किसी लिबरलिज्म का लबादा ओढ़कर एक इंतहाई शिद्दत के साथ बात करते हैं
تو میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، یہ اوپر سے نیچے چلتی ہے. یہ برائی کا باعث تمام وہ سیاسی جماعتیں بشمول میری، تمام وہ تعلیمی ادارے بشمول آپ کے، تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز، ایوری بڈی کنٹریبیوٹڈ ٹو اٹ. ہم شدت پسندی کے ہاتھوں مجبور ہو چکے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پنجاب یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب. کہا جتھوں کی شدت پسندی سے خوف آتا ہے، کسی بھی مسئلے کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف 27 سال سے تحریک چلا رہی ہے، سٹرگل کر رہی ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، ایوان سپریم ہو اور رول آف لا ہو. صرف رول آف لا سے استحکام آ سکتا ہے، ترقی ہو سکتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھے، یہ نہیں چاہتے پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو، یہ نہیں چاہتے لوگوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ ہو. اس کے الفاظ کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پہلے سیاسی قیدیوں کی رہائی پھر مذاکرات. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی شرط. کہا چیف جسٹس وفاقی وزراء کے بیانات کا نوٹس لیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک. یہ آغاز ہو چکا اور انشاءاللہ تعالی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کو ہمارا ایک دن کا تھا، یہ اب شروع ہو چکا ہے. اور میں نے ادھر جاوید اقبال آڈیٹوریم میں بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے، ہمارے چیئرمین کو رہا ہونا چاہیے. 14 ماہ سے بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں، ضمانت ہمارا حق ہے. پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر اعجاز احمد چودھری کہتے ہیں ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی میں کسی کے آنے جانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. امیر جماعت اسلامی نے آپریشن عزم استحکام کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پاکستان مزید کسی فوجی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ کی ملاقات ہوئی ہے. ملکی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملکی ترقی اور استحکام کے لیے مفاہمت کا راستہ اپنانا ہوگا. دونوں رہنماؤں کا مشورہ. گورنر پنجاب سے ڈائریکٹر SOS چلڈرن ویلج. پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور غیر ملکی ذخائر میں اضافہ ہو گیا. گزشتہ برس کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5 ارب 30 کروڑ ڈالر تھا. خسارہ کم ہونے کے بعد 2 ارب 40 کروڑ روپے ہو گیا. گرمی نے قہر ڈھایا، حبس بھی جان کو آیا. شہر کا درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا. شہریوں کا برا حال. چرین پرین بھی نڈھال. جولائی میں بارشوں کی پیش گوئی. اربن فلڈ کا خطرہ. PDMA نے الرٹ جاری کر دیا. گرمی نے ستایا، لوڈ شیڈنگ نے رلایا. بجلی کے بھاری بلوں نے شہریوں کا دل دکھایا. لیسکیوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. بجلی کے بھاری بلوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے. کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، ہزاروں کے بل آ رہے ہیں. LPG مارکیٹنگ کمپنیز اور پلانٹ مافیا کی لوٹ مار. LPG کی قیمت میں 15 روپے کا بلا جواز اضافہ. شہر میں LPG 315 روپے کلو فروخت ہونے لگی. چیئرمین LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان گھوکر کہتے ہیں حکومت جب تک LPG مافیا کو نہیں پکڑے گی بلیک مارکیٹنگ بند نہیں ہوگی. صرف 72 گھنٹوں میں اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے بغیر، حکومت کی کسی احکامات کے بغیر LPG کی بلا جواز قیمت میں اضافہ کر دیا. بڑھتی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی. سرکاری نرخوں میں 5 سبزیاں اور 5 پھل مزید مہنگے ہو گئے. ادرک 650، لہسن 300، پیاز 120 اور مٹر 230 روپے کلو میں فروخت. سیب 300، خوبانی 210 اور فالسا 230 روپے کلو. صحت دشمن عناصر. فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر ملتان روڈ، ظہور روڈ اور صدر میں آپریشن. 22 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ. خلاف ورزی پر 4 فوڈ پوائنٹس سیل کر دیے.
14 کو 12 لاکھ کے جرمانے، 6000 لیٹر دودھ، 1200 کلو چیز اور 300 کلو گوشت طلب کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ کے استدعائی کر میں اضافے کی تیاریاں، محکمہ بلدیات کا نئی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل سیکرٹری بلدیات آسیہ گل سے جرمنی کے ترقیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات، مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ سرکاری محکموں کی نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے پالیسی آ گئی، نئی گاڑیوں کی خریداری پر افسران کو وضاحت دینا ہوگی، صوبائی محکموں کی ترقیاتی منصوبوں کی گاڑیوں کے لیے بھی منظوری لینا ہوگی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ، منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ پیکیج ون کے اعتراف سروس روڈ کا کام 98% مکمل ہے، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی کمشنر کو بریفنگ۔ کمرشل فیس کے نہ دہندگان کے خلاف ایل ڈی اے کا شکنجہ، ایل ڈی اے کی ٹیموں کا اقبال ٹاؤن میں آپریشن، کمرشل فیس ادا نہ کرنے پر 20 املاک سیل۔ آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 3 نوید بھٹی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ شہر میں ایڈز کا خطرہ بڑھنے لگا، ایک ماہ کے دوران HIV کے 50 کیس سامنے آ گئے، جنرل ہاسپٹل میں 22، نیو ہاسپٹل میں 8، سروسز 14، جنا 5، گنگارام اور PIC میں 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈرگ فری پنجاب کمیشن IG ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں تعلیمی اداروں اور ہاسٹل کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ادھر کرائم فائٹر پولیس ٹیموں کے اعزاز میں تقریب، IG پنجاب نے بہادر افسران اور اہلکاران کو کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران اور DC لاہور آف حیدر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، تمام مسالک علماء کرام کی شرکت، محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال۔ کہیں ریڑی بازار، غلط پارکنگ اور بے ہنگم ٹریفک نظر نہ آئے، سٹی لاہور ہمارا تھر کا اچرا سرکل کے افسران کو واضح پیغام، اجلاس کے دوران کہا بے ہنگم ٹریفک، تجاوزات اور غلط پارکنگ کی صورت میں متعلقہ آفیسر ذمہ دار ہوگا، ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم۔ ٹاؤن شپ میں 26 کنال اراضی پر 2 منزلہ آٹزم اسکول بنے گا، صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس نے منظوری دے دی، منصوبے پر 67 کروڑ 35 لاکھ 77 ہزار روپے لاگت آئے گی، منصوبہ جون 2027 میں مکمل ہوگا، آٹزم اسکول میں 200 بچوں کو تعلیم دی جائے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام سالانہ تھیسس شو، الحمرہ آرٹ گیلری میں نمائش کا پہلا روز، انٹیریئر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کی طالبات نے اپنے پروجیکٹس ڈسپلے کیے، تھیسس شو میں فیکلٹی ممبران اور طلباء کی بھرپور شرکت۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا 2 ارب 43 کروڑ روپے کا بجٹ منظور، ریسرچ اور اسکالرشپ کی مد میں 8 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص، سالانہ ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 24 کروڑ 19 لاکھ روپے رکھے گئے، ملازمین کی تنخواہوں میں 25% تک اضافے کی بھی منظوری۔ اور ممتاز شاعر اور ادیب چراغ حسن حسرت کی 69ویں برسی، نامور شاعر کا شمار اردو کے صفحہ اول کے طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ چراغ حسن حسرت کی 16 تصانیف اردو ادب کا سرمایہ ہیں، ممتاز شاعر نثر کی ہر صنف پر قادر تھے، افسانے بھی تحریر